گناہ کا موقع ملنا چاہیے. بدقسمتی ہماری تو بس عجیب ہم ہو گئے. گناہ کا موقع ملنا چاہیے. ارے یار چل بس چل یار, گناہ کا موقع ملنا چاہیے. ابھی پبلک میں تو نہیں ملا, کیونکہ لوگوں کے ڈر سے گناہ سے بچتا ہے بندہ کہ یار یہ دیکھ لے گا, وہ دیکھ لے گا, یہ کر, اس کو پتہ چل جائے گا, اس کو پتہ چلے گا. ہم میں سے ایک تعداد ایسی ہوتی ہے جسے گناہ کی لت نہیں جاتی. معافی چاہتا ہوں میں, گناہوں کی لت پڑی ہوئی ہے. وہ چپ چپ کر ہیلے بہانوں کے ساتھ گناہ کرتا ہے, چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہو, کانوں کے ذریعے ہو, یا کسی اور ذریعے سے ہو. بہت معافی چاہتا ہوں میں. اس کو گناہ کی لت ہے, اس کو گناہ کی عادت ہے. وہ غیبت کر کے, چگلی کر کے, تہمتیں باندھ کر, حسد کے ذریعے, تکبر کے ذریعے اس کو گناہ کی لت پڑ, گناہ کی عادت پڑ گئی ہے بدقسمتی کے ساتھ. یا پھر معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی ایسے ایسے گناہ کرتے جو صرف چپ کر ہوتے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے, مگر لت پڑی ہوئی ہے اس کو گناہ کرنے کی, ناجائز کام کی لت پڑی ہوئی ہے. اپنے ہاتھوں اپنی بستی اجارنے کا اس نے گویا کہ جیسے کہ تہیہ کیا ہوا ہے. وہ ہے نا امیل سنا کا شعر ہے, بات عیسیاں سے میں نے بگاڑی, دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی, لطف و کرم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. یعنی ہم اتنے, یہ جنرل بات کر رہا ہوں. اور اب بدقسمتی کے ساتھ موبائل آ گیا, ان معنوں کر اس کے ذریعے گناہ, چپ چپ کر گناہ. عورت کو دیکھنے کے تعلق سے ایسے ہیلے بہانے سے دیکھ لے گا, مردوں کو دیکھنے کے تعلق سے ایسے ہیلے بہانوں سے دیکھ لے گا. اور کئی گناہ ہیں جو ہاتھوں سے ہوتے ہیں, کئی گناہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں, کئی گناہ جو آنکھوں سے ہوتے ہیں, کئی گناہ جو کان سے ہوتے ہیں. مگر یہ چپ چپ کر گناہ کرنے کی جو عادت ہے نا, اللہ پاک اس سے بھی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کمرہ بند کر کے چپ کر گناہ کرتا ہے, کمرہ بند کر چپ کر گناہ کرتا ہے. اور یہ سوچ کر یہ کیک کرانی دل و دماغ میں کوئی نہیں دیکھ رہا. کیا کہتا ہے, کیمرہ تو نہیں, ڈلے میں دروازہ کوئی نہیں دیکھ, سمجھ نہیں, کوئی نہیں دیکھ, دروازہ لاک کر دیا, کھول تو کوئی نہیں لے گا, کوئی نہیں دیکھ, کوئی بھی نہیں. وہ گناہ کرتا ہے, کیا اکیلا کرے یا کسی پارٹنر کے ساتھ, کوئی نہیں. بھول گیا ہمارا رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, سزا دینے والا دیکھ رہا ہے, گناہ پر گرفت فرمانے والا دیکھ رہا ہے, عزت و ذلت جس کے دستے قدرت نے وہ دیکھ رہا ہے, زندگی اور موت کا جو مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے, جس نے منع کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور تو ادھر ادھر دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. تجھے کیا ہو گیا ہے, تو کیوں بھول جاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. جو پکڑ کرنے والا ہے, اگر وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا, کوئی وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. بندہ 1000 پردوں میں چھپ کر گناہ کرے, اللہ پاک چاہے تو اس کے گناہ کو سارے عام لے آئے. کوئی 1000 پردوں میں چھپ کر نیکی کرے, اللہ چاہے تو اس کو نیکی کو سارے عام لے آئے. کیسے کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا. قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا, یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے, اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ پاک کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے, تو آواز دی جائے گی انہیں جنت سے لوٹا دو, جنت سے واپس پھیر دو ان کو, کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں. یہ آواز, یہ ندا, یہ پکار سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے. پھر وہ عرض کریں گے, یا رب
اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا. اتنی نعمتیں دیکھ لی، جنت دیکھ لیا، اس کی نعمت، اس کے محلات، اور جو نیک لوگوں کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار کی، یہ سب دکھا دی گئی ہیں، اور پھر کہہ دیا کہ ان کو جنت سے واپس کرو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو کہتے مولا یہ ساری نعمتیں جو تجھے جنت کی ہمیں دکھائی ہیں، اگر یہ دکھائے بھی، اس دکھانے کے علاوہ، یعنی کیا کہا کہ دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے. تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی. تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے. تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے. آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا. اللہ مان والحفظ، اللہ مان. کتنی 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 عبرت والی یہ روایت. چپ کر گناہ کرنے کی عادت، لوگوں کے سامنے خود کو نیک بتانا، لوگوں کے سامنے خود کو پرہیزگار بتانا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی والا بتانا، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو یوں. فرمایا تم لوگوں کے ساتھ تم لوگوں میں وہ دکھاتے تھے جو تم میں نہیں ہوتا تھا. تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کی عزت کرتے تھے، میری عزت نہیں کرتے تھے. ان کا انجام کتنا برا ہے کہ جنت کے پاس لے جا کر لوٹا دیا جائے. یہ میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر گناہ سے بچائے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا چپ کر. آج ماں باپ سے چپ کر گناہ کرتے ہیں، استاد سے چپ کر گناہ کرتے ہیں، دوست تو آپس میں کر ہی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے تقریباً ایک جیسے ہی جمع ہوتے ہیں. چل 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 مل کر کرتے ہیں، چل چل مل کر گناہ کرتے ہیں. کیا عورت کیا مرد، اور وہ بھی 2-4 لوگ مل کر بھی چپ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، آس پڑوس والے دیکھ نہ لے، اللہ کے محلے والے دیکھ نہ لیں، ادھر ادھر والے دیکھ نہ لیں. اس پہ کتنے گناہ جاتے ہیں، کتنے گناہ جاتے ہیں. اب سوچیں تو صحیح، دفاتر میں ہوتے ہیں، پیسوں کے تعلق سے ہوتے ہیں، بددیانتی کے تعلق سے ہوتے ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں جو بس یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چلے. چوری ہوتی ہے، گوداموں میں چوری ہو جاتی ہے، مال آگے پیچھے کر دیتے ہیں، کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے. پھر چپ کر گناہ کرنے والے معاملات الگ. کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا دردناک عذاب. اللہ پاک آپ کو مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.